بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سجاد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ 360۔ ناظرین، ماہ محرم الحرام چل رہا ہے۔ اس مہینے میں ایک سانحہ، ایک واقعہ ہوا کربلا۔ یہ جنگ یزید اور حسین کے درمیان ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر کربلا پہنچتے ہیں۔ یزید حکم دیتا ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ ناظرین، یہ جنگ کیا ہے؟ کیا یہ کوئی اقتدار کی جنگ ہے؟ کیا یہ دین کی جنگ ہے؟ یا یہ ایک ظلم ہے؟ اس جنگ میں امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا ہے؟ وہ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ وہ امت کو کیا پیغام دے رہے ہیں سب کو شہید کروا کر؟ ناظرین، اس پہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب موجود ہیں، آئیں ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، سوگ کے ایام چل رہے ہیں، محرم کا مہینہ ہے، کربلا پہ ہم بات کریں گے۔ ہم وہ روایتی باتیں نہیں کریں گے، ہم کربلا کے مقصد کے اوپر بات کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی دنیا سے رخصت ہوئے کم و بیش 50 سال ہوئے ہیں۔ اتنی جلدی ایک اتنا بڑا سانحہ ہو جانا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا لوگ رسول اللہ کو اتنی جلدی بھول گئے کہ اسی رسول کی آل، اسی کے نواسے کو اولاد کے ساتھ، بیویوں، بچوں کے ساتھ شہید کر دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجاد بھائی، گزارش یہ ہے کہ حق اور باطل کی ٹکر ازل سے ہے اور اس نے آخر تک رہنا ہے۔ جہاں تک کربلا کا معاملہ ہے، اس کا ایک پس منظر ہے۔ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے بھی پہلے اس کا پس منظر ہے، اسلام سے بھی پہلے۔ بنو امیہ اور جناب ہاشم علیہ السلام کے مابین یہ ایک خلش تھی۔ جناب ہاشم علیہ السلام کے پیکر عصمت کے اندر نور نبوت کی رعنائیاں تھیں، اور جب آپ بیٹھا کرتے تھے رات کو، آپ کے خیمے کی ریخوں سے نور کے جلوے نظر آتے اور لوگ پلٹ کر آتے کہ یہی آخر الزمان نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ کو وضاحت کرنی پڑ جاتی۔ آپ کے اندر 3 چیزیں فطرتاً بطور خمیر موجود تھیں: سخا، حیا اور وفا۔ تو آپ چونکہ آپ نے ہی پورے مکہ کو، پورے عرب کو مفلسی کی زندگی سے نکال کر ایک اعلیٰ زندگی دی، اور ان کو روزگار مہیا کیے، اور ان کو سرمایہ مہیا کیا، خیرات مہیا کی، خدمات دیں، اور 2.5 لاکھ لوگوں کی میزبانی کی حج کے موقع پر 3 4 ماہ تک بنو ہاشم نے، جناب ہاشم علیہ السلام نے، کیونکہ جناب کی اس سرداری سے پہلے جو عرب کا ماحول تھا وہ بالکل مردہ ایک جسم تھا۔ لوگ اپنی موت کی انتظار میں ریت کے ٹیلوں کی اوٹ میں جا کر سو جاتے کہ مرنا تو ہے ہی ہم نے، بھوک سے ریت جو ہے ہم پر چڑھے گی اور ہم دبائے جائیں گے، یہی قبریں ہیں ہماری۔ تو ایسی مفلوق الحالی سے حضرت ہاشم علیہ السلام نے ان کو نکالا۔ اب لوگوں کے مابین آپ کا جو تعلق تھا اس انداز کا تھا کہ ایک تقدس وہاں ناز کرتا تھا۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ بنو امیہ کو اور امیہ کو، عبد الشمس امیۃ الاکبر کو پسند نہ آئیں، اور اس نے کہا کہ یہ چیز جو ہے یہ ہمیں دی جائے، سرداری بھی ہمیں دی جائے، اقتدار بھی ہمیں دیا جائے، فلاں دیا جائے، فلاں دیا جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیے، یہ چیزیں میرے خیال کی دنیا پر یا میرے اختیار کے تصور میں نہیں، مکے کا جو ماحول ہے، اہل عرب جو ہیں وہ اپنی حمیت کے اعتبار سے فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ منافرہ ہوا دونوں کا طے شدہ۔ منافرہ کہتے ہیں جس طرح ہمارے ہاں الیکشن ہوتے ہیں کہ جس کو لوگ منتخب کر لیں۔ اب اس منافرے میں طے تھا، طے یہ تھا کہ جو شخص ہار جائے وہ مکہ چھوڑ جائے اور شام چلا جائے 10 سال کے لیے۔ تو ظاہر ہے لوگوں کے سامنے جناب ہاشم علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ، سخاوت، حیا اور باہمی احترام اور انسانی زندگی کی عظمتیں موجود تھیں، تو لوگوں کی رغبت ادھر تھی، سب نے ووٹ ادھر دے دیا۔ تو حسب وعدہ پھر عبد الشمس امیۃ الاکبر کو مکہ چھوڑنا پڑا، یہ شام چلا گیا۔ وہاں چونکہ سرزمین یہود تھی اور یہود نے جناب والا
ان کو بریف کرنا شروع کر دیا. وہ چونکہ کتاب وہ پڑھتے تھے، اس حوالے سے وہ یہود نے ان کو جس وقت بریف کیا تو 10 سالہ ناکامی بڑی ہوتی ہے، اور 10 سالہ وہ پروگرام بھی بڑا ہوتا ہے، لمبا چوڑا ہوتا ہے. اتفاق ایسا ہوا کہ امیہ مر گیا. اب اس کا بیٹا حرب آیا، مد مقابل جناب ہاشم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عبد المطلب علیہ السلام آئے. تو انہوں نے بھی اسی انداز میں وہ منافرہ کیا، ان کو بھی جانا پڑا. تو یہ رقابت پرانی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، بعثت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے جس وقت اعلان حق کیا تو بنو امیہ چونکہ رقابت رکھتے تھے، لہذا انہوں نے کہا کہ سقایا حجابہ رفادہ سب کچھ تمہارے پاس ہے، اور جناب والا رئیس بھی تم ہو، اور اب نبوت رہ گئی تھی وہ بھی بنی ہاشم لے گئے. تو یہ ایک رقابت کا ایک پس منظر تھا. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل ابو سفیان آیا. اسی طرح یہ تسلسل جاری رہا، اسلام کو اللہ نے رونق دی، پھیل گیا. پھر چونکہ یہ اسلام کے مد مقابل تو آ نہیں سکتے تھے، پھر انہوں نے اسلام کا برقع اوڑھا. اس میں انہوں نے شرانگیزی کی. ایک طویل بات ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، آپ کے سوالات ہو سکتے ہیں زیادہ ہوں. تو پھر اسی طرح پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مولا کائنات آئے اس تصور عظمت پر، تو مد مقابل معاویہ آ گیا. اب ان کا شروع سے یہ شوق تھا کہ بنی ہاشم کو ہم نے نہ اقتدار میں رہنے دینا ہے، نہ کسی بھرم میں رہنے دینا ہے. لیکن وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ یہ خدا کا قانون ہے. پھر ایسے ہی ہوا کہ مد مقابل جناب والا معاویہ آ گیا، ادھر مولا کائنات تھے. یہ وقت گزر گیا تو چونکہ وہ ناکام رہا اور اقتدار پر تو قابض ہو گیا مگر اس کے مقاصد حاصل نہ ہو پائے. پھر یہ ذمہ داری یزید کے سر پر آئی. تو دراصل ایک تو ہے خاندانی رقابت، دوسرا یہ ہے کہ یہ دین بیزار لوگ تھے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت راشدہ کے بعد کے ماحول کو، نظم حکومت کو ملک عزوز کہا ہے، کاٹ کھانے والی حکومت. تو جو معاویہ کا نظم حکومت تھا وہ سب کاٹ کھانے والا تھا، اور اس میں شریعت کے ساتھ اتنا مذاق کیا گیا کہ اب کوئی کافر ہو کر وہ مذاق نہیں کر سکتا جو انہوں نے کیا ہے. شریعت کی ساری حدود کو پامال کیا، شریعت کے تقدس کو پامال کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ رقابت جاری رکھی. ممبروں پر اہل بیت نبوت کو گالیاں دی گئیں اور آرڈیننس جاری کیے گئے. سب و شتم کا زمانہ رہا. پھر اہل بیت سے تعلق رکھنے والوں کا قتل کیا جاتا رہا. اصل میں اس کربلا کی بنیاد معاویہ نے رکھی ہے. اس پہ میرے ابھی 2 سوال ہیں. ہاں جی. ایک تو آپ نے جب بنو ہاشم سے جناب ہاشم کا ذکر کیا، آپ نے انہیں بہت رئیس اور امیر بتایا ہے. جی. تو ہماری کتابوں میں ہم نے جب بھی پڑھا ہے، رسول اللہ کے بارے میں سنا گیا ہے وہ بہت غریب تھے، ان کو وہ فاقے میں دن گزارتے تھے، کھانا نہیں ملتا تھا. بنو ہاشم کی غربت کا ہی بیان کیا گیا. گزارش یہ ہے کہ حق بات یہ ہے کہ یہ جو حجرہ میں تیار کیا گیا ہے نا دین، یہ سارا جعلی ہے. یہ حجرہ سے کیا مسئلہ ہے؟ یہ مولویوں نے جو بنائے ہیں جعلی فقیہان حرم نے، یہ سارا جعلی ہے، سب جھوٹ ہے. آپ قرآن سے یہ چیزیں سیکھیں. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. اس پس منظر کو جب قرآن بیان کر رہا ہے، اب تو کسی روایت کی ضرورت نہیں. یہ سب جاری روایات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت نبوت کو پس منظر میں رکھنے کے لیے اور اہل بیت نبوت کو پس منظر میں رکھنے کے لیے. جس شخص کی 9 ملکوں کے اندر ٹریڈ کمپنیاں ہوں اور جس شخص کا مالی حجم اتنا ہو کہ ہند سے ختم ہو جائیں، وہ بھی غریب ہوتا ہے. اللہ. جو شخص 3-3 لاکھ آدمیوں کی دعوت کر کے 4-4 ماہ تک ان کی خدمت کرتا ہے، وہ بھی مطلب مالی طور پر کمزور ہے. پھر ان سارے مالی جو ذرائع تھے، اور کتنی بندرگاہیں آپ کے نام تھیں، ینبوع البحر سے لے کر کہاں تک، یعنی آپ کے مال کا اگر حجم لگائیں تو ہند سے ختم ہو جائیں گے. اللہ. یہ ملا اعظم کا تراشا ہوا تصور دین ہے، جعلی جو حجرے میں بنایا گیا ہے. یہ بڑے ظالم قسم کے لوگ ہیں. میں اتنا کفار مکہ کو ظالم نہیں سمجھتا جتنا یہ ملا اعظم ظالم ہے، جنہوں نے دین کے ساتھ غداری کی اور حقائق کو مسل دیا ہے.
اب اس کے بعد اس سارے اثاثوں کا جو ہے نا امین بنایا گیا ان کے بیٹے جناب عبد المطلب علیہ السلام کو، اور پھر ان کو جو اور غنائم ملے، بالخصوص یہ جو کنواں ہے جسے کہتے ہیں آب زمزم کا، اس کے کھودنے پر تقریباً 12 سے 15 من سونا آپ کو ملا ہے۔ تو جس کے گھر میں اتنا سونا ہو اور 3000 اونٹ کرائے پر چلتے ہوں، اور پھر حسن اتفاق یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اس خاتون رحمت سے ہو گئی جن کے مال کی تعداد میں ہند سے ختم ہو جاتے ہیں، وہ مال ختم نہیں ہوتا۔ ان کے مال کا جو طرز تھا وہ اشرفیوں میں تھا۔ یہ جو موٹر وے کا ٹائٹل دیا گیا ہے نا جناب اللہ، یہ آج ہمارے پاکستان میں موجود ہے، یہ تصور بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے دیا ہے۔ انہوں نے مکہ سے لے کر مدینہ اپنے یمن تک پورا ایک اتنا حجم جو ہے زمین کا وہ خریدا تھا، ان کے اتنے اونٹ ہوتے تھے، اور راستے میں چوکیاں بنائی، حفاظت دی۔ یہ چونکہ چور ہیں، دین کے بھی چور ہیں، خدا کے بھی، رسول کے، امت کے بھی چور ہیں، تو چوروں نے ایسی باتیں ہی کرنی ہیں۔ اب آپ نے بات کی کہ بنو امیہ اپنے مقصد میں جب فیل ہو گیا، ٹھیک ہے، بنو امیہ کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ میں نے تو مقصد کربلا پوچھا، آپ نے مقصد بنو امیہ کا مقصد اقتدار تھا، ہوس، زہر تھی، اس کے علاوہ اور کیا تھا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں سوال پر کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالی حجم جو اسلام پر خرچ ہوا وہ ایک خطیر رقم اور بہت بڑا حجم ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی ہیں، اسی طرح دیگر صحابہ کرام نے۔ ابو سفیان سے لے کر یزید تک کسی کا 1 ٹکا ثابت ہے کہ 1 ٹکا بھی اسلام کی کسی عظمت پر خرچ کیا ہو؟ اسلام کی دولت پر قابض ہوئے اور اسے بطور رشوت بھی استعمال کیا، اور بھر بھر کے اپنے خزانے بھی بھرے، اور یہاں تک چلے گئے کہ دینی قدروں کو پامال کرنا شروع کر دیا، جس سے اسلام نے روکا تھا۔ جو حرام چیزیں تھیں ان کو بھی حلال کر دیا اپنے ذوق کے لیے۔ یہ ان کا مزاج تھا۔ رسول اللہ کی وفات کو 50 سال ہوئے ہیں، تو بہت جید صحابہ کی اولادیں اور بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں، ان کی اولادیں موجود ہیں، تو پھر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ ہاں، یہ بات یہ سوال آپ کا حساس ہے۔ دیکھیے، گزارش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے کے اندر ان حقیقتوں کی نشاندہی کر دی تھی۔ فرمایا تھا کہ میں انی لا اخاف، میں اس بات سے خوف زدہ نہیں ہے کہ میرے بعد تم مشرک ہو جاؤ گے، ہاں مال کی دنیا نے، مال کی خواہش نے تمہیں دین سے روکنا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان تو خالص للہیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتے رہے۔ بعد کے لوگ جو آئے جن کے اندر بہت بڑے نامور لوگ بھی موجود تھے، تو وہ دوسری طرف چلے گئے، جدھر مال تھا۔ ادھر تقوی، طہارت، حرمت، عصمت، شرافت، ساری عظمتیں تھیں، اور ادھر وہ مال تھا۔ چونکہ وہ قابض تھے لہذا انہوں نے مال دے کر ان کو خریدا۔ اب دیکھیے نا، ابن زیاد کو یا عمر بن سعد کو یہی لالچ دیا نا کہ رہ کی حکومت تمہیں ملے گی، کربلا برپا کر دو، حسین کو شہید کر دو۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں۔ اور بنو امیہ کے ساتھ اس وقت سے لے کر عبدالشمس سے لے کر یزید تک، آگے تک یہود جو ہے وہ اٹیچ رہے۔ ایک یہ بھی فگر ملتا ہے اس حوالے سے، کربلا کے حوالے سے، کیونکہ مولا کائنات علیہ السلام نے ان کے آباء و اجداد کو بدر سے لے کر حنین تک لتاڑا تھا۔ وہ انتقام جو ہے وہ بھی گردش کرتا رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہود مدینہ کا جو مذہبی وہ تھا ڈرامہ، اور اس پر وہ جو چارجز لیا کرتے تھے، ٹیکس لیا کرتے تھے، وہ زد میں آئے۔ رسالت پر آئے صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ریاست مدینہ کا مطلب قیام فرمایا تو حقائق سامنے آئے، لوگ ادھر لوٹ گئے۔ تو جو یہودی ملا اعظم تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بنیاد پر مخالف ہو گیا۔ پھر خیبر فتح ہوا، جہاں ان کا غلبہ تھا، زمینیں تھیں، وہ اسلام میں آیا، مولا کائنات نے خیبر کو فتح کر کے اسلام کو دیا۔ تو یہ گرج تھی یہودیوں کو بھی تھی، اور آج تک ہے، آج تک ہے، بلکہ اس نے قیامت تک رہنا ہے۔ تو اس لیے یہ جو یزید تھا، چونکہ اس کی ماں عیسائی تھی، اس کی پیدائش بھی عیسائیوں کے گھر ہوئی، پرورش بھی عیسائیوں کے گھر ہوئی، تو قرآن کریم کے مطابق یہود و نصارہ وہ کبھی بھی اسلام کے نہیں ہو سکتے خیر خواہ، ہمیشہ دشمن ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سو ایک جینیٹک سٹیٹس بھی موجود ہے، اور خاندان پس منظر کا جو ایک رقابت کا تصور ہے وہ بھی موجود ہے، مال دنیا بھی موجود ہے۔
تو پھر ظاہر ہے یہ زیادتیاں یہ کیا یہ اقتدار کی جنگ ہے؟ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ بلکہ میں اس کو کفر اور اسلام کی جنگ کہتا ہوں. نہیں، اگر اقتدار کی جنگ ہے ہاں تو یزید اقتدار میں ہے، ہاں تو امام حسین علیہ السلام دین بچاتے، وہ اقتدار کے لیے کیوں نکل رہے ہیں؟ ہم نے دین کا فلسفہ ہی غلط سمجھا ہے. اچھا، ہاں، جس طرح سے مکے میں بیٹھے لوگوں نے کہا تھا کہ مجھے اس جنگ سے کچھ نہیں ہے، میں اللہ کے گھر کی حفاظت کر رہا ہوں، دین بچا رہا ہوں. میں عرض کرتا ہوں دین اصل کیا ہے؟ یہ تسبیح خوانی کا نام نہیں ہے. دین نظام الہی کا دستوری تسلسل ہے. 1.25 لاکھ پیغمبر اسی دستور کے قیام کے لیے اپنا کردار دیتے رہے. آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کردار دیا. اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام. اب جو مد مقابل نظام تھے، چونکہ اس میں کوئی خیر نہیں، سارا شر ہے، اس میں صرف بہیمی جذبات کی تسکین ہے، اور ادھر صرف عفت ہے، شرافت ہے، حقوق اور فرائض کا بیلنس ہے، یہ نظام زندگی اور حسن معاشرت ہے، سب کچھ ہے. اور جو رسیہ ہوتے ہیں بری عادتوں کے، برے اخلاق کے، وہ کیسے پسند کرتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کا پابند کیا جائے. تو یہ چیز جو تھا، یہ چونکہ رسیہ تھے لوگ، یہ جو کفر اور اسلام کی جنگ شروع ہوئی، مثلا بدر اور حنین وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو کفار مکہ خدا کو خدا مانتے تھے. ما نعبدهم الا ليقربونا الى زلفى. قرآن نے گواہی دی کہ ہم ان کو خدا نہیں مانتے اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ یہ ہمیں خدا کے قریب کرتے تھے. ایک شیلٹر کے طور پر استعمال کیا انہوں نے ان بت پرستی کو. جانتے وہ بھی تھے، کعبہ کا طواف نہیں کرتے تھے اپنے انداز میں. تو یہ مفادات کی جنگ تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دیتے تھے، اور وہ بدترین بد اخلاق تھے. تو اسی طرح عبد الشمس سے لے کر آگے تک جو ہے نا، اخلاق آشنا ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو پھر وہ اپنی بد اخلاقی کو چھپانے کے لیے کبھی انہوں نے مطلب ایک کلمے کا برقع اوڑھا، کبھی کچھ اوڑھا، کبھی کچھ اوڑھا. تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ مفادات کی جنگ ہے. اور یہ جس وقت مفادات سامنے آ جائیں تو کوئی حقائق نظر نہیں آتی. امام علی مقام علیہ السلام نے 12 خطبے دیے ہیں کربلا کے اندر، جس میں انہوں نے سارا دین کا سارا سٹرکچر بیان کر دیا ہے. اب میرا سوال یہ ہے پوری امت پر، یہ جو جوڑ توڑ کرتے ہیں مولوی جنہوں نے حجرہ ساز دین پڑھا ہے، کہ یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، کبھی یہ یزید پر، یہ یزید کے باپ پر بھی سوال کسی نے کیا ہے کہ اس نے کیا کیوں ہے؟ خلافت راشدہ کی حرمت کو پامال کر کے اس نے ملک عزوز کی بنیاد کس بنیاد پر رکھی ہے؟ کون سی سینیارٹی تھی ان کے پاس؟ آج ہر ملک کے نظام کے اندر سینیارٹی کے ٹائٹل پر ہی عہدے دیے جاتے ہیں. مجھے بتایا جائے معاویہ کو کس بنیاد پر گورنر بنایا گیا، کس سینیارٹی پر، کون سی خدمات تھی؟ یہ نظر آتی ہے حقیقت کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربتیں، صحبتیں، وفا اور انصار. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کردار، جناب عثمان غنی کا کردار، تو وہ تو سینیارٹی کے ٹائٹل پر موجود ہے، وہ سابقون الاولون میں سے بھی ہیں، اور بھی بہت سارے ان کے. مجھے بتایا جائے کہ معاویہ کا کون سا ٹائٹل تھا، کس بنیاد پر ان کو حکومت دی گئی؟ اور پھر حکومت جو اسلامی نظام اور عظمت مآب نظام جو تھا، جس میں انصاف، عدل، اخلاق، یہ ساری حرمتیں موجود تھیں، تو اس نظام کو تباہ کر کے، تلچھٹ کر کے ملک عزوز کی بنیاد رکھی. کس طرح سے تباہ کیا گیا تھا؟ نماز پڑھی جا رہی تھی، روزہ رکھا جا رہا تھا. یہ کوئی نظام نہیں ہے، یہ پرسنل سٹیٹس ہے انسان کا. اچھا. اس کی ذمہ داری ہے. نظام ہے انسانی حقوق کی بجا آوری، اخلاق عالیہ کا تصور، اور ظالم جابر کے مد مقابل کھڑے ہو کر حقدار کو حق دلانا، یہ نظام ہے. تو ان کے دور میں بھی تو فتوحات ہو رہی ہیں. جی، یہ سوال ہے آپ کا. مجھے یہ بتایا جائے، یہ سب سے بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے تاریخ کے ساتھ. فتوحات کے پس منظر کے اندر دیکھیے 23 سالہ نبوی جد و جہد، اصحابہ کرام علیہم رضوان کی قربانیاں، اور پھر اس کے بعد جو سلسلہ ہوا، قرآن کریم کی تائید، فرشتوں کی حمایت، یہ اسلام کا غلبہ اور دھاک تو پہلے بیٹھی ہوئی تھی. اس نے کتنے جہاد کیے ہیں، کتنے جہادوں میں شریک ہوا ہے. فتوحات تو اسلام کی اس حرمت کے تقدس کی بنیاد پر ہوئی ہیں. سمجھا گئی نا؟ کون سی اسٹریٹجی یہ جانتے تھے؟ یہ تو صرف اہل بیت نبوت کے قتل کے منصوبے بنا رہے تھے. فتوحات تو صحابہ نے کی ہیں.
اچھا، آپ نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام وہ ایک ظالم کے خلاف نکلے، ٹھیک ہے، تو امام حسین علیہ السلام اگر جیسے کہ آج کے دور میں ہے کہ ایک طاغوتی نظام کا حصہ بن کر ہمارے ملا حضرات یا لوگ رہ رہے ہیں جس طرح سے بھی، تو اسی میں رہ کے اسٹریٹجی اپناتے کہ اس میں رہنا، کیونکہ ابھی سب کی شہادتیں نہ دیں کیونکہ لوگ ابھی مخالف ہیں، ساتھ نہیں دے رہے، تو اسی ماحول میں رہ کے کچھ ایسی اسٹریٹجی اپنائی جائے کہ اس کو ختم کیسے کیا جائے، نہ کہ اولاد کو، بچوں کو، بیویوں کو لے کر شہید ہونے کے لیے چلے جانا، یہ عقل مندی تھی؟ دیکھیے، امامت کا ٹائٹل محض کوئی تاریخ کا تصور نہیں ہے، امامت کا ایک مزاج ہے، اور اس کے مزاج کی پہلی توانائی عزیمت ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صاحب عزیمت اس طرح کی ہلکی چھوٹی باتیں کرے اور اپنے وقار امامت کو مجروح کرے؟ ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ یزید بیٹھا تھا نا تخت پر، تو اس نے پہلا آرڈیننس جاری کیا کہ یہ کوفہ کے اندر جہاں مولا کائنات علیہ السلام کی حکومت تھی، پہلا آرڈیننس جاری کیا کہ یہاں تک جو کچھ چل رہا تھا پہلے، یہ اصلاحات بنی ہاشم تھی، اب ہم ان کو یکسر مسترد کرتے ہیں اور کل عدم قرار دیتے ہیں، اب اصلاحات بنی امیہ چلیں گی۔ تو پورے الہی نظام کو چیلنج کرنے پر امام اگر خاموش رہتے تو یہ بات ان کی غیرت ایمانی اور غیرت امامت پر حرف تھا۔ دوسری بات یہ ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ملا اعظم یہ ابلیس سے بھی بدتر ہے، جو اس طرح کی یہ میرے الفاظ نہیں، نبوت کے الفاظ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ شر کیا ہے؟ مشر یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا لا تسألونی عن الشر فاسألونی عن الخیر، مجھ سے شر کا سوال نہ کرو، خیر کا کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم شر کی شناخت چاہتے ہیں۔ فرمایا ان اشر الشر العلماء، بدترین خدا کی کائنات میں جو شر ہے وہ ملا ہے۔ اور پھر فرمایا شرار الخلق العلماء، خدا کی بدترین مخلوقات میں بدترین مخلوق ملا ہے۔ اللہ، کیونکہ وہ رکھنا ہے نا دین کے اندر، دین کے نام پر دین میں ہی رکھنا، فرقے، تفرقے، تماشے، ڈرامے، ہاں جی، ذاتی تعبیرات، تشریحات قرآن کی آڑ میں لے کر۔ تو ایک بات یہ تھی۔ دوسری بات یہ کہ جس وقت ملعون یزید بیٹھا ہے نا اس پر خلافت پر، تو اس نے ایک خط لکھا گورنر مدینہ کو، پہلے گورنر کو تبدیل کیا، اپنے عزیز کو لگایا، اچھا، اور پھر خط لکھا کہ حسین سے کہو کہ میری بیعت کرے، اور نہیں کرتا تو اس کا قتل کر دو۔ یہ خط کا مضمون تھا۔ بات یہ ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام جانتے ہیں جس وقت یزید کی بیعت کے لیے معاویہ، یہ جو یزید کا باپ ہے، وہ توگ و دو کر رہا تھا، رشوتیں بانٹ رہا تھا اور لوگوں کو ڈرا رہا تھا، خوفزدہ کر رہا تھا، قتل کی دھمکیاں دے رہا تھا، امام حسین کو بھی قتل کی دھمکی دی تھی۔ تو میں یہ سوال کرتا ہوں، کس صلاحیت پر یزید کو یہ دیا گیا ہے ٹائٹل یا خلافت دی گئی ہے؟ کتنی قدریں تھیں یزید کے باپ کی، کتنی اپنے تھیں سرگرمیاں فروغ دین کے لیے، یزید کے دادا کی کتنیاں تھیں۔ ٹھیک۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فیصلہ دیا ہے، جو شخص میری اولاد پر اپنی اولاد کو ترجیح دے اس کے ایمان کی رسول نفی کرتا ہے۔ یہ رسالت کا فیصلہ ہے۔ میں ایک تحقیق کا طالب علم ہوں، اپنے خیال کی دنیا میں بولنا جرم سمجھتا ہوں، یا اپنے جذبات کی ارتعاش کو بیان بنانا میں غلط سمجھتا ہوں۔ میں یا نصوص قرآن سے بولتا ہوں یا نصوص نبوت سے بولتا ہوں۔ یزید کے دفاع کے لیے ایک بات کی جاتی ہے کہ میں ایک لمحہ کے لیے یہ بھی عرض کر دوں کہ اب امام علی مقام علیہ السلام مدینہ میں ہی رہ جاتے تب بھی قتل کیے جاتے، اور ان کے قتل کے لیے مکہ کے اندر احرام کے حالت میں جناب والا وہ قتل کا ساز و سامان بھی موجود تھا۔ یہ ساری چیزیں امام علی مقام ایسے نہیں آئے، رہا یہ کہ امت نے بے رخی کی، اس کا مواخذہ بھگتے گی امت، اور بھگتا ہے امت نے۔ جب رسول کی بیٹیوں کا حیا نہیں کیا امت نے، جب وہ پکارتی رہی کسی نے حیا نہیں کیا،
آپ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. کسی نے احترام نہیں کیا. دمشق سے لے کر مدینہ تک سیدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے آہو بقا کے وہ معاملات اور وہ خطبات. جب رسول زادیوں کا حیا نہیں کیا امت نے، تو پھر یہی وہ مدینہ تھا جہاں بڑے بڑے صوفی تھے. ان کی بیٹیوں کے ساتھ انہی یزیدیوں نے زنا کیا مدینہ طیبہ کے اندر. 1000 بیٹیاں حاملہ ہوئیں. یہ قدرت کا مواخذہ ہے. ٹھیک ہے، تاریخی پس منظر میں ہم اسے جرم سمجھتے ہیں، لیکن اگر امت رسول زادیوں کا حیا نہیں کرتی تو پھر کسی کی صاحبزادی کا کوئی حیا بنتا ہی نہیں تھا. اس لیے عذاب الہی آیا. مارے گئے وہ لوگ. مدینے میں کتنے لوگ قتل ہوئے؟ 10,000 سے زائد لوگ، صحابہ، تابعین، بڑے بڑے اکابر قتل ہوئے. کئی لوگوں نے مسلح میں چھپ کر جانیں بچائیں. جنگ حرام ہے. ہاں جی، حرام ہے. تو یہ قدرت کا مواخذہ ہے. امام کے پیچھے کھڑا نہ ہونا کا یہی بنتا ہے. یزیدی حکم سے ہوا تھا. ہاں، یزیدی حکم سے ہوا تھا. مکہ پر چڑھائی کی، مدینہ پر چڑھائی کی. کہاں نہیں اس نے ظلم کیا. دین کی ساری حرمتوں کو مٹانے کا اس نے حلف دیا تھا. اب جو لوگ یزید کے بارے میں مطلب نرم گوشہ رکھتے ہیں یا یزید کے بارے میں صفائیاں دیتے ہیں، وہ انتہائی سفاک ہیں. نرم گوشہ سے بات اوپر چلی گئی، دفاع کیا جا رہا ہے یزید کا. ہاں، اس کے لیے ایک دلیل پیش کی جاتی ہے. قرآن کہتا ہے کہ حاکم کی اطاعت آپ پہ واجب ہے. دیکھیے، حاکم اسلام ہو تو اطاعت واجب ہے. یہ حاکم اسلام نہ یہ ہے نہ اس کا باپ ہے. جس حکومت کے ٹائٹل کو رسول کی زبان ملک عزوز کہے، ہم اس کے حاکم کو اسلامی حاکم تسلیم کر لیں؟ جھوٹ بولتا ہے ملا اعظم. یہ کہاں کا اصول ہے؟ اگر یہی اصول ہے تو فرعون بھی حاکم تھا نا، اطاعت کرتے نبی کیوں نہیں کیا؟ شداد بھی حاکم تھا، کیوں نہیں کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ نمرود بھی حاکم تھا، کیوں نہیں کیا؟ تو بھئی پھر نبوی غیرت کا تو مقصد ہی کوئی نہیں رہا. الہی غیرت کا، الہی نظام کا تو فلسفہ ہی معطل ہو جاتا ہے. یہ ایسی باتیں نہیں ہیں. تو محترم، گزارش یہ ہے کہ حقائق دیکھنے ہوں گے. ہم جذباتی طور پر یہ جو فرقے شرکے بنے ہیں، ملا نے جو بنائی ہیں ٹریڈ کمپنیاں، ہم اس کی نظر ہو کر دیکھتے ہیں. نہیں، حقائق دیکھو. قرآن کے سینے میں محفوظ کیا ہے اور زبان رسالت نے کیا فیصلے فرمایا. اسی طرف یہ آ رہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ کربلا اور محرم انسان کو 2 حصوں میں بانٹ دیتی ہے. فرقہ واریت آ جاتی ہے، شیعہ اور سنی اختلافات جاگ اٹھتے ہیں. کیا سنیوں کو شہادت امام حسین علیہ السلام کا دکھ نہیں ہے؟ جس سنی کا تعلق کربلا سے نہیں، وہ سنی نہیں، سہونی ہے. میں برملا کہہ رہا ہوں، سہونی آپ سنی ہو کر یہ بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی، میں پھر کہہ رہا ہوں. جو سنی کربلا سے متعلق نہیں، وہ سنی نہیں، سہونی ہے. شیعہ تک کا تو معاملہ بات کی بات ہے نا جی. کربلا نے تقسیم نہیں کیا، امت کو جوڑا ہے. کربلا سے امت وابستہ ہی نہیں ہوئی، اس لیے ذلیل اور رسوا ہو رہی ہے. ابھی حالیہ دنوں میں وہ شیعہ ہی صحیح جو سنیوں کی حمایت اور حفاظت میں لڑتے رہے 2 سال تک، پھر ان پر حملہ ہوا تو چونکہ ان کا تعلق کربلا سے ہے، اللہ نے ان کو غلبہ دیا ہے کہ نہیں دیا؟ سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. ایک 86 سالے بابے نے سارے کفر کو لتاڑ دیا. ارے واہ، یہ ہے حسینیت. یہ جو ہمارے ملا جوڑ توڑ کرتے ہیں نا، بڑے بڑے پگڑے باندھ کر، بڑی بڑی اینکیں لگا کر، بڑے بڑے جبے پہن کر، ان کی فطرتوں میں ابلیسیت ہے. ان کے اندر ایمان نہیں، جگرا نہیں. جس کو رسول اللہ کے حرم کا حیا نہیں، اس کا حیا بنتا ہی نہیں ہے. یہ جبے کبے سب فضول ڈرامے ہیں. یہ صرف امت مصطفیٰ کو لوٹنے کے لیے یہ سارے ڈرامے کیے جا رہے ہیں. کیوں کہا ڈاکٹر اقبال نے، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، یہ فقر خان کا ہی ہے فقط اندوہ و دلگیری. اگر یہ سجادہ نشینی دین ہوتا تو رسول اللہ کی سجادگی چھوٹی تھی، حسین بیٹھ جاتے، طبیعت گنڈا کرتے. نہیں، دین جو ہے یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اللہ، اور اسلام کی کوئی قیمت ہے؟ ایسے ہی پورا قرآن نازل کر دیا گیا. صحائف ابراہیم، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، صحف آدم علیہ السلام، یہ سارا کچھ ایسے ہی نازل کیا گیا ہے. تو
امام علی مقام علیہ السلام الہی نظام کا اصلی نمائندہ تھا۔ اچھا، ایک اور سوال اکثر ذہن میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا، ٹھیک ہے، اور ایک دن پہلے ایک دن اور انتظار کر لیتے۔ دیکھیے، جو صاحب عظیمت ہوتا ہے نا وہ مصلحت کوش نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ مشیت الہی میں یہ چیزیں طے تھیں۔ امام علیہ السلام کا سفر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت بھی فرما دی تھی، پیشگوئی بھی فرما دی تھی، اور ہم کیا ہیں؟ ہم سکرین پر بیٹھ کر دیکھنے والے تماشبین ہیں، اس کے علاوہ ہماری ذاتی حیثیت کوئی نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جس وقت کسی ملک کے اندر کوئی کرکٹ میچ ہو رہا ہوتا ہے تو سکرینوں پر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب جو میدان میں کھڑا ہے حالات کی حساسیت کا اس کو اندازہ ہے یا سکرین پر بیٹھے ہوئے کو؟ اچھا، وہاں اگر کوئی مسٹیک ان سے ہوتی ہے تو یہ بل کھا رہا ہوتا ہے، اس نے پنلٹی کیوں لی ہے، اس نے چھکا کیوں نہیں مارا، یہ اس نے کیوں نہیں، یہ کیوں نہیں کی، ایسے ہی پل کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ڈرامہ بازی ہے۔ ہم جو لوگ ہیں وہ صرف تماشبین ہیں۔ امام سے کوئی پوچھے جس کے انگ انگ میں قرآن کا نور ہے، جو خود قرآن کی روح میں اترا ہوا ہے، وہ یہ چیزیں زیادہ جانتا ہے یا ہم اندازے لگانے والا زیادہ جانتے ہیں؟ ہم صرف وہ چسکے لیتے ہیں کہ بحث ہوتی رہے، سوال ہوتے رہیں، جواب ہوتے رہیں اور فلاں ہوتا رہا۔ وہی دیکھیے، جن لوگوں نے کردار دینا تھا انہوں نے بحث نہیں کی، اور جو کردار سے آری ہیں وہ بحث کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک مسلمان اصول ہے۔ بحث اگر دلیل کی بنیاد ہو تو وہ کسی نہ کسی کھاتے، کسی نہ کسی فائدے پر جا پہنچتی ہے، اور اگر زبانی چسکا ہی ہو تو پھر زبانی چسکا ہی ہے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ تو لہذا امام علی مقام خود صاحب ولایت تھے، صاحب امامت تھے، اور جس کو گھٹی زبان رسالت کے نور سے دی گئی ہو اس کو دین کی سمجھ نہیں۔ آج کے ملا کو دین کی زیادہ سمجھ ہے۔ اس کا دین روٹی کی حفاظت ہے، اور ان کا دین خدائے ذوالجلال کے احکام کی اور نظام کی حفاظت ہے۔ اس لیے ان کا ہر قدم مشیت الہی کے عین مطابق ہے۔ یہ جتنے بھی بعد میں مولوی شولوی شودے یہ جو کرتے ہیں نا ویسے، یہ سب فرق ڈرامہ باز ہیں، ان کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہم یزید سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ اس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا۔ جی، ہم اس بنا پر یزید سے نفرت کیوں نہیں کرتے جس بنا پہ امام حسین علیہ السلام کرتے تھے؟ ہمیں دین نہیں سکھایا گیا، مذہب سکھایا گیا ہے جو حجروں میں بنا ہے، اور حجروں کا تراشا ہوا سارا دین جھوٹ ہے۔ ہمیں سچائی کی قریب جانے ہی نہیں دیا گیا۔ امام علی مقام علیہ السلام کی ذات والا صفات، میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سبط رسول ہے یا نواسہ رسول ہے اس کا یہ پروٹوکول ہے، نہیں، اس کے کردار میں اتنی حرمت ہے کہ ہمارے ایمان کی ان کا نام مجبوری ہے، ان کی محبت مجبوری، اور ان کے بغیر نہ ایمان ہے نہ اسلام ہے۔ میں اس اسلام کو اسلام نہیں مانتا جس میں حسین نہیں ہے۔ حسین کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ القرآن مع الحسین والحسین مع القرآن، قرآن حسین کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور حسین قرآن کے ساتھ، لن یفترقا، اس کو قیامت بھی اس تعلق کو نہیں توڑ سکتی۔ تو مطلب کیا ہے؟ بتایا ہے امت کو کہ جس نے خدا کا وفادار بننا ہے، دین کا وفادار بننا ہے، وہ حسین اور قرآن سے جڑے۔ حضور نے کتنے خطبے دیے حسین کی حرمت کے، حسین منی وانا من الحسین، یعنی یہ ساری چیزیں اپنی جگہ۔ ہمیں مذہبی مداریوں نے کیا سکھایا؟ یہ فضیلت ہے۔ وہ فضیلتیں ان کی گرم سانسوں کی روج سے بنتی ہیں، کوئی فضیلت ان کے لیے فضیلت نہیں ہے۔ یہ کیا ڈرامے بازی کرتے ہیں یہ مولوی شولوی شودے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں جب سے، اور میں یاد رکھو، جب تک امت کا تعلق کربلا سے رہے گا امت رسوا نہیں ہوگی۔ سوال یہی تھا کہ کربلا ہمیں سکھا کیا رہے؟ غیرت، دیانتداری، شرافت، حیا، وقار، تمکنت، بھائی چارہ، اخلاقی اخوبت، باہمی احترام، یہ کربلا کا پیغام ہے، اور خدا کی غیرت کا مظہر بننا کربلا کا پیغام ہے۔ اور اللہ کی جو غیرت کا عنوان نہیں بنتا وہ کائنات کا شودا آدمی ہے۔ آپ کی گفتگو سے ابھی تک مجھے یہ لگا ہے کہ کربلا کا جو سب سے بڑا پیغام اور مقصد ہے وہ طاغوت کے سامنے ڈٹ جانا۔ ڈٹ جانا۔ تو
کیا وجہ ہے کہ شیعہ سنی ہر طرح کے عالم یہاں پہ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں بھی کوئی بھی طاغوت کے سامنے ڈٹا نہیں ہے؟ ہاں، یہ غیرت سے خالی ہیں، ایمان سے خالی ہیں۔ جو حسین سے تعلق رکھتا ہے وہ طاغوت کے نظام کے ساتھ کبھی ہم آہنگ نہیں ہوگا، اور جس کا تعلق خود پیٹ سے ہے وہ خود طاغوت ہے، طاغوت کے سامنے وہ کیا کھڑا ہوگا؟ کتنے مولوی ایسے ہیں جو بکاؤ مال ہیں، اگر میں ان کا ریکارڈ بیان کرنا چاہوں تو آگ لگ جائے گی۔ کتنے میں کون کتنے میں بکتا ہے، اور ہر مولوی بکتا ہے۔ عطرت فروش، کچھ عطرت فروش ہیں، بیچتے ہیں عطرت پاک کو، اور کچھ رسالت فروش ہیں۔ تو ان دین فروشوں سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ یہ باطل کے سامنے کھڑے ہوں؟ تو کیوں بات کرتے ہیں امام حسین کی؟ وہ ٹکوں کے کمانے کے لیے، پیسے آنے کے لیے۔ جو عقیدت مند لوگ ہیں، سادہ لوگ ہیں، خواہ وہ سنی ہے خواہ شیعہ ہے، اور ان سے مطلب آج بند کر دیں یہ ذاکروں کو دینا کروڑوں روپیہ، تو کبھی ذاکری نہیں کریں گے۔ میں نے اپنے سٹیج پر خود تجربہ کیا ہے۔ ہمارے جو نعت خوان حضرات ہیں، جس وقت طاغوت کے سامنے کچھ چند علماء اٹھتے تھے نا کہ طاغوتی نظام کے سامنے اپنا کردار دینے کے لیے، پاکستان کے آئین میں مطلب اپنا کردار دینے کے لیے ہمارے بڑے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ہمارے اسلاف نے، ہمارے علماء نے، علماء حقہ نے۔ دو قسمیں ہیں، ایک علماء حقہ ہیں، ایک علماء سو ہیں، سمجھ آ گئی نا؟ ہاں، یہ جنہوں نے مطلب محلات بنائے ہیں یہ علماء سو ہیں، ان کا حق کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جس وقت کوئی پروگرام ہوتا تھا احتجاجی، حکومت کوئی غلطی کرتی تو اس پر علماء احتجاج کرتے، عوام احتجاج کرتے، تو کوئی بھی نعت خواں آ کے وہاں احتجاجی سٹیج پر نعت نہیں پڑھتا تھا، ٹھیک ہے؟ جہاں پیسے آتے تھے اور ان کو جناب والا 3-3 4-4 لاکھ روپے ایڈوانس یہ دیا کرتے تھے۔ ہم شیعہ ذاکروں کے ساتھ اپنا کرتے ہیں، ان کے گلہ کرتے ہیں، یہ جو سنی ذاکر ہیں یہ تھوڑے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کلام کسی کا، سر کسی کی، آواز کسی کی، موج ان کی۔ ان کا دماغ خراب ہے کہ یہ کھڑے ہو کر کوئی احتجاج میں آ کر بات کریں، کوئی دین کی بات کریں۔ اللہ ماشاء اللہ کوئی نصیب والا ہوگا جس کے اندر غیرت ہوگی، باقی سب ڈرامہ باز ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے اور بہت مختصر ٹائم ہے، اور گفتگو بہت خوبصورت، ماشاءاللہ بہت اچھا بول رہے ہیں اور تسلی بخش جوابات ہیں۔ میرا جو سوال تھا اسی طرف واپس آتے ہیں۔ کیا وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام صرف اپنی شہادت دے کر اس معاملے کو ختم کر سکتے تھے؟ ایک حسین کا شہید ہونا اور کربلا میں سارے حسینوں کا شہید ہونا، میں حیران ہو جاتا ہوں جب کربلا کو پڑھتا ہوں، سنتا ہوں کہ بیویوں کے اوپر ظلم کیے گئے۔ ایک ہندو نے کہا تھا، ایک رائٹر، اس نے کہا تھا کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کربلا میں اس بچے کو شہید کیا گیا، اس بچے کو تیر مارا گیا جس کو یہ تک نہیں پتا تھا کہ تیر کو دیکھ کر میں نے ہنسنا ہے یا رونا ہے۔ ایسی شہادتیں بچوں کو نہیں چھوڑا گیا۔ تو جنگی اصول ہوتے ہیں، بچوں پر وار نہیں کیا جاتا، عورتوں پر وار نہیں کیا جاتا۔ اگر یہ جنگ بھی تھی تو یہ اصول کہاں گئے؟ میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ یہ صرف کفر اسلام کی جنگ نہیں تھی، کفر سے بھی بدتر لوگ تھے۔ یہ جو جمعہ پڑھنے والے نمازی، حافظ، قاری، فلاں فلاں، کفر کی غلاظت بھی اگرچہ بدترین غلاظت ہے، لیکن یہ اس سے بھی آگے چلے گئے تھے۔ رسول عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کے قوانین بیان فرمایا جس میں یہی چیزیں روکی تھی کہ آپ نے یہ نہیں کرنا، بچوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، بوڑھوں کو نہیں مارنا، یہ جو ان کو سومے ہیں ان کو برباد نہیں کرنا، جی ٹھیک ہے نا جی۔ تو جو مصائب ہیں نا اہل بیت علیہ السلام کے، اب نہ سکت ہے، نہ ہمت ہے، نہ شعور میں وہ توانائی ہے، نہ لفظوں میں وہ صلاحیت ہے کہ میں ان مصائب کی طرف جاؤں۔ ایک ایک لمحہ ہزاروں قیامتوں پر باری ہے، اللہ اکبر، ایک ایک لمحہ
لمحہ بلمحہ کئی قیامتوں سے امام ٹکراتے رہے اور اولو العزمی کا وہ کردار دیتے رہے. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کربلا کے بعد اسلام کی اصل طاقت ہی کربلا ہے. تو یہ جو سفاکی ہے، یہ جو ذہنی عیاشی ہے، یہ اس قدر ظلم ہے کہ ان کو اگر میں خنزیر کہوں تو بھی خنزیر کی توہین ہے. اللہ، کہ اتنے نفوس قدسیہ اور جن پر درود پڑھنا رسول پر واجب ہے، پوری امت پر واجب ہے، ان پر یہ تیر برسا رہے ہیں اور ان کو قتل کر رہے ہیں. میں اتنا سجاد صاحب ان کو مجرم نہیں سمجھتا یزیدیوں کو، جتنا ملا اعظم کو سمجھتا ہوں، جنہوں نے تاریخ کربلا کو مسخ کرنے کی وہ شیطانی حرکتیں کی ہیں کہ شیطان بھی پاگل ہو گیا ہے کہ اس قدر بھی شیطان ہو سکتے ہیں مولوی، جنہوں نے کربلا کے تقدس کو پامال کرنے کی اپنی توجیحات کی ہیں اور اپنے نظائر بیان کی ہیں اور جھوٹ بولا ہے، اور بڑی دیر سے یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ایک ایک جھوٹ کو فقیر ننگا کرے تو ان کی قبروں کے میں آگ لگ جائے گی. اور میں ان لوگوں کو جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی پیاس نظر نہیں آئی. بھئی یہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے. کرو بیان، جب یہ بندوں سے درندے بن گئے تو درندوں کو کچھ نظر آتا ہے؟ میں ان کی بات تو جیسا کہ آپ نے کہا مجھے ان سے اتنی نہیں، یہ جو ملا جو تاریخ کو بدلتے ہیں، جو یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ تو قصوروار ہی نہیں ہے، یزید کو جو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو علی اصغر کی شہادت نظر نہیں آتی. کچھ دیکھیے، میں عرض کرتا ہوں، ہے ڈاکٹر اقبال نے کہا چگویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ. جب میں خود کو مسلمان کہتا ہوں تو لرز جاتا ہوں. جب کربلا کی طرف نظر آتی ہے تو پھر زندہ رہنے کی امید باقی نہیں رہتی. ایک ایک لمحہ میں نے کہا کہ قیامتوں پر مبنی ہے. ان کو کیا کچھ نظر نہیں آیا؟ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ وہ خود یزید نے کہا تھا. یہ جو یزید کا دفاع کرنے والے ہیں نا، یہ اصلاً ملعون ہیں. ان پر لعنت کرنا واجب ایمانی ہے، کیونکہ یہ حقائق کو مسخ کرتے ہیں اور اذیت دیتے ہیں قلب رسول کو، اذیت دیتے ہیں اہل بیت کی نفوس قدسیہ کو. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، حضور نے فرمایا من آذا حسینا فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ ومن آذ اللہ لعنہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. جس نے حسین کو اذیت دی اس نے رسول کو اذیت دی، جس نے رسول کو اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی، اور جس نے خدا کو اذیت دی خدا ذوالجلال نے فیصلہ فرما دیا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا. جو رسول کو اذیت دیتے، اللہ کو اذیت دیتے ہیں، رسول کو اذیت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے، اور ان کے لیے عذاب عظیم نہیں ہے، یہ کافروں کے لیے ہے. جو کافروں سے بدتر رویے رکھتے ہیں ان کے لیے عذاب مہین ہے. اللہ ان کو عذاب بھی دے گا اور ان کی توہین بھی کرے گا. جس طرح انہوں نے کربلا محلہ کے اندر نفوس رحمت الہیہ کی جناب والا توہین کی ہے، کربلا محلہ کے اندر جو کچھ انہوں نے کیا ہے، ان کا حشر دیکھنا. اور آج آپ تکتے نہیں اس سے بڑا عذاب کیا ہے. اتنی بڑی سلطنت میں وہ خلافت کرنے والے نفرت کا استعارہ ہیں، اور ادھر معصوم علی اصغر ایمان اور محبت اور رحمت کا استعارہ ہے. یہ تو اس معصوم کے خون مطہرہ کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے یہ ملعون. آپ مجھے بتائیے کہ پوری ہسٹری میں آپ چلے جائیے، پس منظر میں دیکھیے کیا نظر آتا ہے آپ کو. مجھے بتائیے معاویہ اور علی کے درمیان کوئی جوڑ بنتا ہے، توازن بنتا ہے؟ پھر یزید اور حسین کے درمیان، پھر سو آگے چلتے جائیے. اور یہ کہا تھا امام حسین نے، او عیسائی عورت کے بیٹے، تیری ماں عیسائی، اللہ میری ماں سیدہ کونین. سبحان اللہ. یہ تو کبھی 1000 گھنٹہ ہو تو فقیر اس پر بات کرے کہ حسین کیا ہے اور یہ ملعون کیا ہے اور ملا ملعون کیا ہے. صرف آخری سوال میرا، اور اجازت چاہوں گا. غامدی صاحب نے کہا کہ میں کربلا کے واقعوں کو نہیں مانتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت میڈیا اتنا عام نہیں تھا. ایک خبر جب دوسرے تک پہنچتی ہے بدل جاتی ہے. تو کربلا ہمیں 1400 سال بعد ملی ہے، تو اس میں تو پتہ نہیں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. تو یہ اس کو میں نہیں مانتا. غامدی صاحب چونکہ ناسبی ذہن ہیں،
میں نے ان کے بارے میں پہلے بھی ایک تو مرتبہ کچھ کلام کیا ہے۔ غامدی صاحب کا یہ تکلم جو ہے یہ صرف کربلا پر گرد ڈالنے کا کی ایک اوچھی حرکت ہے۔ وہ سفید بالوں کے ساتھ جھوٹ بولنا وہ اپنا شعار سمجھتے ہیں۔ آئیے میں عرض کرتا ہوں، کربلا کی تاریخ قرآن کے سینے میں محفوظ ہے۔ یہ تو سندیں دیکھتے نا روایتوں کی، ٹھیک ہے، قرآن کی سند تو موجود ہے نا، کربلا کا تصور موجود ہے، نقشہ موجود ہے، حرمتیں موجود ہیں۔ یہ کس نے کہا ہے کہ یہ روایتوں پر مبنی ہے کربلا کا تصور؟ کیا ریفرنس ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، یہ اس ریفرنس کے لیے ایک طویل گفتگو کی ضرورت ہے۔ کوئی میرے سامنے بیٹھے مائی کلال، میں اسے بتاؤں کہ کربلا قرآن میں کہاں کہاں ہے۔ میں ایک حوالہ دیتا ہوں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ اکبر، ہے نا قرآن کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا، کہنا تو دور کی بات ہے، پیچھے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءٌ، بلکہ وہ زندہ ہیں حضور عظمت الہی میں، ان کی زندگی اتنی بلند ہے کہ کائنات کے شعور وہاں مات کھا جاتے ہیں۔ اچھا مجھے بتایا جائے وہ کیسے زندہ ہیں؟ آپ بدر سے لے لیں، بدر کے راوی قبول ہیں، واہ واہ، ایک ایک حرف ہر انگ بیان کیا ہے راویوں نے، اور قرآن کریم نے بدر کے ٹائٹل کو کہا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان۔ قرآن نے بیان کیا ہے اس نقشے کو، اور اس کو روایت کرنے والوں نے بیان کیا۔ ہم تک وہ کیسے پہنچا ہے؟ اسی روایت کے تسلسل میں پہنچا ہے، ٹھیک ہے۔ احد میں آ جائیں، خندق و حنین و خیبر میں آ جائیں، تبوک تک آ جائیں، ہاں جی، تو بھائی وہ کیسے پہنچے ہیں؟ بہت اچھا ڈاکٹر صاحب۔ تو یہ ڈرامے بازی ہیں، کربلا سے چونکہ اب اسلام کے غلبے کی صدی ہے اور اہل بیت نبوت کی امامت کی صدی ہے، اس لیے یہ چور قسم کے مولوی شولوی لفظوں کے ہیر پھیر میں کربلا کو پس منظر میں رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے فضل سے حسینی بیدار ہو چکے ہیں، اب بتائیں گے کہ کربلا کس سند سے ثابت ہے، ہم بتائیں گے۔ مجھ سے کوئی آ کر پوچھے کہ سند کیا ہے، جتنی سند کربلا کی مستند ہے اتنی کائنات میں کسی منظرنامے کی مستند نہیں ہے۔ فقیر چیلنج کرتا ہے غامدی صاحب کو، آئے میرے سامنے بیٹھے، میں بتاؤں گا کربلا کیسے ثابت ہے۔ ارے سبحان اللہ، انسان کو بیدار تو ہونے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور بہت خوبصورت گفتگو رہی، جزاک اللہ، بہت شکریہ، السلام علیکم۔ امام حسین علیہ السلام کو جب شہید کیا جا رہا ہے، پیچھے سے آواز آتی ہے ذرا جلدی خنجر کو تیز چلاؤ، نماز عصر کا وقت ہو رہا۔ ناظرین، امام کی شہادت پوری کائنات کی شہادت ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے شہید ہو کر ہمیں بتایا کہ طاغوت کا سامنا کرنا ہے۔ طاغوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حسین نے کہا کہ میں حسین ہوں، میں طاغوت کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ آج ہم یزید کی مخالفت کی بات کرتے ہیں، یزید کو برا کہتے ہیں، صرف اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا یزید نے۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ امام حسین علیہ السلام یزید کو کیوں برا کہتے تھے؟ امام حسین علیہ السلام کیوں یزید کی مخالفت کرتے تھے؟ وہ یزید کی مخالفت نہیں تھی، وہ ایک نظام کی مخالفت تھی، وہ طاغوت کی مخالفت تھی۔ حسین نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، چاہے تمہیں شہید ہونا پڑ جائے، اپنی جانیں دینی پڑ جائیں، اپنی اولاد قربان کرنی پڑ جائے، لیکن کبھی طاغوت کے سامنے جھکنا نہیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔